اور میں درخواست کرتا ہوں صاحبزادہ امام احمد صاحب صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے مواضع حسن سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ مظفری، حضرت منظور المشاہد، فیضان حضرت منظور المشاہد. السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیر صاحب ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ہر جمعے پیر صاحب خطاب کرتے ہیں اور پیر صاحب کی غیر موجودگی میں وہ اگر کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں تو جمعے کے خطبے کو ڈیوٹی کا سر انجام دیں. آج چونکہ اس سلسلے میں میری ڈیوٹی ہے تو آج کا جو ٹاپک ہے محرم کے حوالے سے ہی ہے، شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام. آج ہم شہادت حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ جانیں گے کہ کس طریقے سے وہ کون سے عوامل تھے جس کی سبب ان کو شہید کیا گیا اور اس شہادت کے بعد کے واقعات. اہل بیت نظام میں سے صرف دو شخصیات ایسی تھیں جو بہت چھوٹی تھیں، جن میں حضرت علی اصغر اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مرا ہوا نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا ادراک نہیں. مطلب کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے وہ زندہ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے زندہ ہے. قرآن نے ہم بات ختم کر دی کہ اس کی زندگی کا شعور ہم لوگوں کو نہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف و حراس سے، بھوک سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کہ جب بھی کوئی مصیبت آپ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے واپس جانا. ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازش اور رحمت ہوتی ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کی آیت کی روح سے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ کی نوازش، اللہ کی رحمت اور وہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہو جائیں. مطلب جو صبر کرے گا اللہ کی رحمت بھی اسی کے حصے میں آئے گی، اللہ کی نوازشیں بھی اسی کے حصے میں آئے گی اور اللہ کے ہاں وہ شخص ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار بھی ہوگا. اور وہ صبر جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے کیا اس سے عظیم کا صبر نہ پہلے کسی نے کیا اور نہ کوئی کر سکتا. اس طرح انہوں نے اپنے پورے کا پورا خان وادان راہ حق میں شہید کروا دیا، قربان کروا دیا. شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مخالفین کوئی کفار نہیں تھے، وہ مسلمانوں کا ہی ایک گروہ تھا جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو شہید کیا اور ان کی آپس میں قرابت داریاں بھی بہت قریب کی تھی. کوئی دور کے رشتے نہیں تھے ان کے آپس میں. قریش کا قبیلہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کی جو شاخ تھی وہ بنو ہاشم تھی. اور
اور جو مخالفین تھے یزید اور اس کے حواری وہ بھی قریشی قبیلہ سے تھے، لیکن ان کا جو سلسلہ تھا یا ان کی جو شاخ تھی وہ بنو امیہ ہے، پیچھے سے ان کا قبیلہ ایک ہی تھا، لیکن یہ دو ڈفرنٹ شاخوں میں بٹے ہوئے تھے۔ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ایک بہن حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی حضرت ام حبیبہ جو ابی سفیان کی بیٹی تھی وہ یزید کی پھپھو تھی، اور اس رشتے سے رسول اللہ یزید کے پھپھا لگا۔ آپ دیکھیں کتنا قریب کا رشتہ تھا، لیکن اس کے باوجود کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو اس سے پہلے ہی یزید کی خلافت کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ خلافت راشدہ کا دور وہ دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں چاروں خلفاء کرام کی خلافت اور حضرت امام حسن کی جو 5-6 مہینے رہی ہے۔ یہ جو دور تھا یہ خلافت راشدہ کا دور، یہ وہ والے خلفاء جو راہ راست کے تھے حق پہ۔ اس کے بعد امیر معاویہ کے بعد یزید کی جو بیعت دی گئی وہ اس طریقے سے بیعت نہیں دی گئی تھی جس طریقے سے ان خلفاء کی بیعت ہوئی تھی کہ پہلے مجلس شورا بنتی تھی، مجلس شورا پھر ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ کس بندے کو ہم نامزد کریں گے، تو اس بندے کو خلیفہ بنایا جاتا تھا۔ لیکن یہاں پہ خلافت کا سلسلہ وہ جو ایک جمہوری سسٹم تھا اس سے قطع تعلق ہو کے ایک مورثی سسٹم وراثتی بنیاد پہ خلافت منتقل کی گئی یزید کو۔ اور یزید کی جو دور حکومت ہے اس کا کوئی سلسلہ، اس کا کوئی عرصہ اتنا طویل نہیں ہے، 3.5 سال یا 4.25 سال کی وہ حکومت نہیں تھی یزید کی، اور اس 3.25-4 سال میں یزید نے جس طریقے سے اہل بیت پہ ظلم و ستم کیا، صحابہ کی اولادوں کو، صحابہ کو قتل کروایا، یہ سارے واقعات میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ حضرت امام حسین جب یزید خلیفہ بن گیا تو اس ٹائم جو مدینے کا گورنر تھا وہ تھا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، حضرت معاویہ کے بھائی کا بیٹا تھا، وہ مدینے کا گورنر تھا۔ یزید نے تو خط بھیجا کہ ابھی لوگوں سے، عام لوگوں سے تو بیعت دی جائے گی، لیکن سب سے پہلے حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کی بیعت لینا بڑی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ 4-5 ہستیاں ایسی تھیں، اگر ان سے بیعت لے دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں بیعت قبول کر دی جائے گی۔ حضرت امام حسین نے اپنی حکمت عملی سے کام لیا، اور اس کے بعد انہوں نے بیعت سے ممکن تو وہ بیعت سے شروع تھے کہ انہوں نے بیعت نہیں کرنی، لیکن حالات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اسٹیٹ فارورڈ بیعت سے انکار اس ٹائم نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے 1-2 دن کا ٹائم لے کے اپنے مدینے کو چھوڑا، مدینے سے مکہ گئے، مکہ سے پھر انہوں نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، جہاں پہلے ان کو خطوط آ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ گئے، ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ ایکچولی حضرت امام حسین وہاں پہ خلافت کی غرض سے نہیں گئے تھے، لیکن یزید کے شروع کے دور میں، شروع میں اس نے جو ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا تھا، اس سے اہل کوفہ ایک وہ مقام ہے جہاں پہ پایا تھا حضرت علی کی جب خلافت تھی تو انہوں نے کوفہ کو اپنے پایا تھا بنا دیا تھا مدینے کو چھوڑ کے، تو وہاں کے وہ لوگ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اس محبت کی وجہ سے اس خلافت کی جو یہ خلافت یزید تھی، اس غاصبانہ خلافت کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی اور حضرت امام حسین کو بلایا۔ وہ ایک بڑی لمبی اسٹوری، حضرت امام حسین علیہ السلام کس طرح نے 2 محرم کو جب حضرت امام حسین نے وہاں سے چلے تو راستے میں ان کو ایک عرب کا ایک مشہور شاعر ہے فرزدق، وہ ان کو ملا راستے میں۔ حضرت امام حسین نے پوچھا کہ کربلا میں کوفہ جا رہا ہوں، کوفہ والوں کی کیا خبر ہے؟ وہ ایک شاعر تھا اور وہ سیاسی نقطہ نظر سے بھی لوگوں کی جان پر بڑا ماہر تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو کہا کہ اہل کوفہ کے جو دل ہے وہ تو آپ کے ساتھ،
لیکن اہل کوفہ کی جو تلواریں ہیں وہ بنو امیہ کے ساتھ ہیں، بہتر ہے کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں۔ لیکن چونکہ آپ راستے میں تھے اور آپ اس سے پہلے مسلم بن عقیل، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ چکے تھے وہاں پہ ایسے وفد کے وہاں جا کے لوگوں سے جانچے حالات، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 2 محرم کو جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کو روانہ ہوئے، کربلا پہنچ چکے تھے وہ 2 محرم کو، 2 محرم کربلا پہنچے، سب سے پہلے انہوں نے کام کیا کیونکہ وہ جان چکے تھے، پیچھے احادیث تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مروی تھی کہ ام سلمہ کو چیخی تھی، اس میں مٹی ڈالی کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو سمجھنا کہ میرے نمازے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پیچھے سارا پتہ تھا، معلوم تھا کہ حضرت امام حسین کی شہادت کربلا میں ہوئی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے جا کے وہاں پہ اس کا جہاں پہ وہ ٹھہرے وہ 4 اسکیئر کلومیٹر کا ایریا تھا، وہاں پہ جا کے انہوں نے وہ 60,000 دینار میں وہ جگہ خریدی۔ بنو اسد کے لوگ وہاں پہ اس ٹائم رہتے تھے، بنو اسد کے لوگوں سے وہ جگہ اس لیے خریدی کہ اگر میری مرسم بھی میں کسی کی ناجائز زمین پہ نہیں بنانا چاہتا، میرا مرسم بھی وہ زمین پہ بنے تو میری اس خریدی کی زمین تھی۔ 60,000 درہم کو خریدی، اور آج بھی وہ جو عراق کا لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ جو جگہ ہے کربلا کی، وہ حضرت حسین ابن علی کے ہی نام، آج بھی وہ جگہ انہوں نے ویسے ہی حضرت علی کے نام میں رکھی، حضرت حسین ابن علی کے نام میں رکھی۔ اب حضرت امام حسین وہاں پہ ٹھہرے، عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا، جو پایا تھا وہ دمشق میں تھا، یزید کی خلافت دمشق میں تھی جو ان کا محل تھا۔ اس کے بعد جو عبید اللہ ابن زیاد کے کوفے کا گورنر تھا، اس نے عمر ابن سعد کو لشکر دے کے بھیجا کہ جا کے حضرت امام حسین سے بیعت، اگر وہ بیعت نہیں دیتے ان کا راستہ روکو، ان پہ ظلم کرو۔ آخر اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو ان کو جنگ کر کے ان کو قتل کرو۔ 4 محرم کو پانی بند کیا گیا۔ پانی بند کرنے کے بعد ساتھ ان کے پاس جو ذخیرہ موجود تھا پانی کا اہل بیت کے پاس، وہ 7 محرم تک چلا۔ 7 محرم کو پانی ختم ہوا۔ پانی ختم ہونے کے بعد جو سب سے دردناک شہادت ہے، یہ سٹوری تو بہت لمبی ہے، بہت بڑا واقعہ ہے یہ، لیکن میں شارٹ بتا دوں کہ 2 بجے جواب کا ٹائم ہے۔ سب سے جو دردناک شہادت ہے، شہادت تو ساری ہی دردناک ہے، جس طریقے سے یزید کی بھیجی گئی فوج نے 72 لوگ تھے حضرت امام حسین کے ساتھ، صرف 72، کچھ میں زیادہ بھی کہتے ہیں، 100 کے قریب بھی کہتے ہیں، لیکن 72 لوگوں پہ 30,000 فوج کو بھیجنا، یہ مطلب کوئی میچ نہیں ہے کہ 72 لوگوں کے لیے آپ 30,000 کی فوج کو بھیج رہے ہیں۔ اور عمر ابن سعد جو اس فوج کا سپہ سالار تھا، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے وہ جو مخالفین تھے حضرت حسین کے، وہ کوئی کافر نہیں تھے، وہ مسلمان تھے۔ عمر ابن سعد ایک صحابی کا بیٹا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کا، جن کا نام اشرا ہے، ان کا بیٹا تھا۔ اس کو یزید نے لالچ دیا تھا کہ میں تمہیں ایران، عراق، موجودہ پاکستان اور افغانستان، اس کا عراقی کی حکومت میں دوں گا۔ اب دیکھیں کہ وہ لوگ بھی حکومت، پیسہ، دولت کے لالچ میں اس سے بھی بات نہ آئے کہ انہوں نے آلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہو دے کر دیا، صرف لالچ کے لیے۔ اور وہ حکومت کتنی عرصے میں رہی؟ یزید کی حکومت صرف 3.5 سال۔ اگر اس کو معلوم ہوگا 3.5 سال کی حکومت کے لیے وہ اتنا کچھ کر رہا ہے، اور یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کسی لالچ میں پڑتے ہیں تو ہم وقتی فائدہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اگلے پل میں نہیں پتا کہ ہم زندہ بھی ہیں۔ حضرت علی اصغر سب سے چھوٹے تھے، 6 ماہ کی، جب وہ مدینے سے چلے تھے اس ٹائم تو ان کی عمر میرے خیال میں 8-10 شاید 1 ماہ تھی، کچھ تھوڑی ہوگی۔ جب وہ کربلا میں انہوں نے قیام کیا تو ان کی عمر تھی صرف 6 ماہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ گرمی کا وقت ہو، صحرا ہو، صحرا میں تو گرمی نہ بھی ہو تو صحرا لگتا ہے، سردیوں کے صحرا لگتا ہوتا ہے۔ صحرا میں جب خیمے لگے، 4 محرم 2 اور 4 محرم کو پانی بند کیا، 7 محرم تک پانی کا ذخیرہ ان کے پاس ختم ہو گیا۔ اندازہ لگائیں کہ کتنی دردناک
واقعہ ہے کہ بندہ سوچ کے پیاس تو بندے کو 2-3 گھنٹے میں پیاس لگ جائے تو بندے سے برداشت نہیں ہوتی. انہوں نے کس طریقے سے 7 محرم سے لے کے 10 محرم تک پیاسے رہے, چلچلاتی دھوپ میں, گرمی میں. حضرت علی اصغر شیر خان سے وہ دودھ پیتے تھے. واضح بتا رہا ہے اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے کہ جنت کے سردار ہیں اور کس طرح بے بسی کی عالم میں ان سے کہہ رہے ہیں کہ پانی پلا دو, اتنی پیاس کی شدت عالم کیا ہوگا. اور جب آپ نے یہ کلمات 3 دفعہ سن کے کہے کہ کوئی مجھے پانی پلائے گا, اب اس نے شک نہیں کہ میں زندہ رہوں, تو اندر بیچیوں نے رونا شروع کیا. جب آپ اندر آئے, خیموں میں آئے, تو آپ نے کہا کہ اس طریقے سے آپ بتا مت کرو, یہ بزدلی کا سلوک ہوتا ہے, مضبوط بن کے زندگی گزارو. اور ابھی ہم لوگوں نے بڑا سفر لمبا طے کرنا, کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ میری شہادت کے بعد جینے کے ساتھ کیا ظلم ہوگا. آخر حضرت علی اصغر کی جو والدہ تھی, انہوں نے کہا کہ جب آپ کو پانی نہیں پلاتے تو کم از کم اس بچے کو لے لیں, بچے کے لیے پانی مانگے کہ بچہ ہے چھوٹا معصوم, اس کو پانی پلائے. آپ نے ایسے بچے کو اٹھایا اور اٹھا کے باہر جدیدی لشکر کھڑا تھا, اس کو ایسے کہا کہ کم از کم ایک بچے کے لیے پانی پلاؤ, 6 ماہ کا بچہ. ایسے ظالم لوگ تھے وہ کہ جب وہ بچہ دکھایا گیا تو یزیدی افواج میں سے ہی کچھ لوگ جو تھے ان کا دل مسیح گہرا ہو گیا اور وہ منہ پھیر دیا کہ ہم نہ تو کو پانی دے سکتے ہیں اور ہم برداشت کیسے کریں اگر امام حسین اس بات کو کہ بچے کو پانی پلا دو. عمر ابن صاحب نے پھر اس کو میرے خیال میں وہ شمر تھا, اس کو یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ میری جو افواج ہیں وہ اور اپنا میری وسیلے اور نرم ہوں اور میری تخت نہ پڑھنا جائے, کہ میری حکومت میرے جو لوگ واپس نہ چلے جائیں, مجھے چھوڑ کے فوراً اس کو قتل کرو. اس نے تیر مارا, حرمت نے تیر مارا دور سے, اور حضرت امام نے حسین کے بیٹے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوا, اور ایک چھوٹے بچے کا جو گلا اور اتنا تھا, اور اس کا جو تیر تھا وہ حضرت علی اصغر کے کندھ سے بڑا تھا. اور وہ نیزے جو تیر کیا کے لگا وہ لوہے کا جو میٹیریل ہوتی ہے, لوگ ہوتی ہے, جب حضرت امام حسین نے وہ تیر گلے سے نکالا تو وہ گلا حضرت علی اصغر کا علیحدہ ہو. ابھی اتنی کربناک, سب سے کربناک موت یہ ہے کہ ہمارے اتنے بچے, ہم لوگ ان کو کپڑ اپنا موازنہ یہ جب چھوٹے بچے کو کپڑ لگا دیا جاتا پیار میں, تو باپ کا دل پسند جاتا ہے کہ معصوم بچہ ہے کیوں اس کو مار رہی ہو, یا اگر والد مارتا ہے تو والدہ کا دل پسند ہے. تو انہوں نے ایک چیز کا بیان کیا کہ یہ آل رسول کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اگر اس کو پانی نہیں پلا سکتے تو کم از کم اس کو قتل تو نہ کرتے. اسی طرح آل رسول کو سب کو قتل کر دیا گیا. ان میں سے جو نام ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے, جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت علی جو ہے یہ تاریخ کے سب سے مظلوم صحابی ہیں. سب سے مظلوم صحابی کس طریقے وجہ سے ہے کہ یہ ان کے سارے کا سارا قربہ کو قتل کر دیا. ایک بندہ بھی ان کا مرد نہیں چھوڑا گیا, امام زین العابدین کے علاوہ سب کو قتل کر دیا. اب حضرت علی کے جو بیٹے اس جنگ میں, کربلا کی جنگ میں شامل تھے, حسین بن علی تھے, عباس بن علی تھے, جعفر بن علی تھے, عبداللہ بن علی, عثمان بن علی, عمر بن علی, ابو بکر بن علی. یہاں 2 چیزیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاطمہ سے جو بیٹے تھے وہ حسین تھے, باقی جو تھے وہ ام البنین سے تھے, کچھ حضرت لیلا تھی ان سے بیٹے تھے, حضرت صحابہ تھی ان سے بیٹے تھے. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے بعد 3 شادیاں کی, ان کے اولاد 7 بیٹے تھے. اور جو نام ہے عثمان بن علی, عمر بن علی, ابو بکر بن علی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آل رسول تھی اور حضرت علی نے جو اپنے بیٹوں کا نام دوسرے صحابہ کے نام پہ رکھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آپس میں کوئی ضرورت یا رجش نہیں تھی, وہ آپس میں پیار اور محبت سے رہتے تھے. یہ بات کہ ہم لوگوں نے مسائل پیدا کیے, جب فرقہ پرستی آئی, مخالفین آئے, تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے
یہ ایک نیا فتنہ ڈالا جو صحابہ کے خلاف ہو، آج کل کچھ بولتے ہیں اہل تشیع دیکھتے ہیں جیسے کہ بہت سے لوگ میرے آتے ہیں، بہت سے لیکچر سنے ہیں جو صحابہ کے خلاف نہیں ہیں، صحابہ کے حق میں ہیں اور وہ صحابہ کی عزت و تکریم کرتے ہیں، بلکہ ایسے ایسے فتوے ہیں اہل تشیع کے حوالے سے کہ وہ فتوے دیے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو گستاخی ہے یہ کفر ہے کرنا، انہوں نے خود دی ہے۔ وہ کچھ لوگ ہیں جیسے ہمارے یہاں جو ایکسٹریمسٹ ہیں، بنیاد پرست ہیں، شدت پسند ہیں، اس طرح لوگوں میں بھی کچھ شدت پسند ہیں جو اشارے دیے کہ مسلمان آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں۔ پھر حضرت حسن کے بیٹے، حسن کے 6-7 بیٹے تھے جو کہ کربلا کی جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت حسین کے علی اصغر اور علی اکبر ایک امام زین العابدین تھے، وہ شدید بیمار تھے، وہ جنگ میں نہ جا سکے، جس کی وجہ سے ان کی اولاد ہی آج شریعت کی الواتی ہے۔ وہ ایک مرد بچا تھا آل رسول میں سے جس کی آگے سے نسل چلی۔ یہ بھی اللہ کی قدرت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو قائم کرنے کے لیے ان کو بیمار کیا گیا اور وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ اس کا فلسفہ ہے جو شہادت ہوئی تھی حضرت امام حسین کی، وہ ہے صبر و رضا، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس طرح صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے اس شہادت کو، قربانیوں کو اللہ کی راہ میں دیا تاکہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو سکے۔ اور یہی ہمیں آج کربلا کی جنگ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہم لوگوں نے صبر کرنا۔ آپ نے اپنا پورا کنبہ لگایا اور صبر کیا، کبھی واگیلا نہیں کیا اور کبھی شکوہ نہیں کیا اللہ سے۔ ہمیں یہاں پہ تھوڑی سی بھی مصیبت آتی ہے تو ہم اس پہ اللہ سے شکوے شروع کرتے ہیں۔ وہ تھی آل رسول کی تربیت کہ جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی کہ جب بھی مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرنا ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربانی دینے کا وقت آئے تو ہمیں قربانی دینی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت ڈاکٹر ماشاء اللہ۔